ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ ماہرین کے ساتھ مل کر مونکی پاکس کا ایک نیا نام تلاش کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب 30 سے زائد سائنسدانوں نے پچھلے ہفتے وائرس اور اس کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے نام کی غیر امتیازی اور غیر داغدارانہ نام کی فوری ضرورت کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افریقی کے طور پر وائرس کا مسلسل حوالہ غلط اور امتیازی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں عالمی سطح پر اس بیماری کے تقریباً 1600 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ ان ممالک میں 72 اموات کی اطلاعات ملی ہیں جہاں منکی پاکس پہلے سے ہی مقامی تھا۔ نئے متاثرہ 32 ممالک جیسے کہ برطانیہ میں کوئی اموات نہیں دیکھی گئی۔ تازہ ترین گنتی میں 12 جون تک انگلینڈ میں 452، اسکاٹ لینڈ میں 12 اور شمالی آئرلینڈ میں 2 تصدیق شدہ کیسز موجود تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ اس وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے طور پر درجہ بندی کرنا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایجنسی سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ منکی پاکس کا پھیلنا غیر معمولی اور تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے میں نے اگلے ہفتے بین الاقوامی صحت کے ضوابط کے تحت ہنگامی کمیٹی بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ وبا بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کے ہنگامی صورتحال کی نمائندگی کرتی ہے یا نہیں۔ فیٹف کا اجلاس جاری، پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا جائزہ، گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان۔ FATF کا اجلاس جرمنی میں جاری ہے جہاں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس جرمنی کے شہر بریلین میں 17 جون تک جاری رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت ہنا روبانی خیر FATF اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گی۔ اجلاس میں FATF ایکشن پلان کے تحت پاکستان کی پیش رفت پر گفتگو ہوگی۔ وزیر مملکت FATF کے نئے اور سپردوش ہونے والے صدور سے ملاقاتیں کریں گی۔ ایگزیکٹو سیکرٹری اور رکن ممالک کے وفود کے سربراہان سے بھی ملاقات شیڈول میں شامل۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے بین الاقوامی وائٹ ڈاک سے رعایت لینے کے لیے بھرپور لاہنگ کے باوجود پاکستان کم از کم فروری تک گرے لسٹ میں رہے گا۔ وزیر مملکت جرمنی دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں جرمنی کے معززین سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے جانے کا امکان ہے۔ بھارت میں گستاخانہ بیانات پر عالم اسلام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ چین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں گستاخانہ تبصروں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو مناسب طریقے سے حل کرے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں BJP کے ترجمان نپور شرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف بھارتی مسلمان بلکہ اسلامی ممالک میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے ہمیشہ مختلف تہذیبوں اور مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور برابری کی بنیاد پر حقوق کی بات کی ہے۔ ہمیں تکبر اور تعصب کو ترک کر کے اپنی تہذیب اور دوسری تہذیبوں کے درمیان فرق کے بارے میں اپنی سمجھ کو درست کرنا چاہیے۔ چین کے وزیر خارجہ نے مختلف تہذیبوں کے درمیان گفتگو، مکالمے اور ہم آہنگی کے ساتھ بقائے باہمی کے فروغ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا بیانات کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں جلد بہتری لائی جائے۔ مونس الہی پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی پر مقدمہ درج کر لیا۔ کیس میں مونس الہی کے دو مبینہ فرنٹ مینز نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مونس الہی الائنس شوگر ملز میں شیئر ہولڈر ہیں۔ FIA نے کارروائی کرتے ہوئے نواز بھٹی اور مظہر اقبال دونوں کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق مونس الہی ان کے ذریعے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کی خرد برد کرتے تھے۔ FIA کے حکام نے کہا ہے کہ مونس الہی کے خلاف تحقیقات میں ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ ان پر رقم بیرون ملک بھیجنے کا الزام بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق مونس الہی کی شوگر ملز کے حوالے سے 25 کروڑ کی ٹرانزیکشن کے معاملات مشکوک ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کے خلاف گزشتہ حکومت سے ہی تحقیقات جاری تھیں اور اب باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر مونس الہی نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ FIA کا مقدمہ مجھے گرفتار کرنا ہے۔ جن بندوں کو پکڑا ہے میں انہیں نہیں جانتا۔ تفتیش کے لیے خود ہی FIA میں پیش ہو رہا ہوں۔ یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے ساتھ کھڑا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے۔ اوگرا نے سمری حکومت کو ارسال کر دی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر تک اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے۔
ओगरा ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल 29 जबकि डीजल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हतमी फ़ैसला हुकूमत आज करेगी। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। वाज़ेह रहे कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत 209 रुपये 86 पैसे, डीजल 204 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर, लाइट डीजल 178 रुपये 3 पैसे जबकि मट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब है। बिजली 42 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने समाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 42 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से 42 पैसे इजाफी चार्ज करेंगी। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली कंपनियों को दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नेपरा ने दादोशुमार का तफसीली जायज़ा लेने के बाद फैसला जारी किया। बिजली कंपनियों ने 10 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़ायद की एडजस्टमेंट मांगी थी। टेस्को ने 4 अरब 34 करोड़ रुपए, पेस्को ने 2 अरब 7 करोड़ रुपए, गैपको ने 1 अरब 97 करोड़ रुपए, आइस्को ने 1 अरब रुपए, मेपको ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए और हेस्को ने 1 अरब 91 करोड़ रुपए की वसूलियों की एडजस्टमेंट मांगी थी। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियों ने मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार नहीं दिए। डिस्कोस का एक ही काम है, वो है बिजली बेचना, और बिजली कंपनियां एक ही काम को भी सही तरीके से नहीं कर सकीं। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि हम कोई अनलिमिटेड कैश सहूलत के साथ एटीएम तो नहीं खोले बैठे। डिस्कोस की रिकवरी की शरह 85% है और बाकी सर्कुलर डेट का हिस्सा बनता है। रुपया डॉलर के मुकाबले में आधा रह गया है। हमने बिजली घरों से जो मुआहदे किए हैं वो तो अदा करने हैं। नेपरा ने हर सतह पर इशू उठाया है कि कंपनियों की निजकारी की जाए। भारत के पुरअमन हिंदुओं का गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जहां एक तरफ हज़ारों मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, वहीं बड़ी तादाद में प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साबिक रहनुमा नुपुर शर्मा और नवीन जंदल के बयानात की मजम्मत और इनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उपल नंदन के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, इसका सिलसिला तो कई बरसों से जारी है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो फिर आरएसएस के ज़रिए ऐसे इक़दाम उठाए गए जिनसे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए कभी मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो कभी पैगम्बर इस्लाम के ज़ात को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तज़हीक को मामूल बना दिया गया है, जिसके लिए शिद्दत पसंद हिंदू ख़ास तौर पर आरएसएस वालों को खुलेआम इजाज़त है। प्रोफेसर का कहना था कि जब नुपुर शर्मा ने ये गुस्ताखाना हरकत की थी, हुकूमत को चाहिए था कि फौरी इनके खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया और जब मुसलमान मुल्कों की तरफ से एहतजाज सामने आया तो फिर FIR काटी गई। लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जंदल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे मुल्क के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और ऐसी सूरत में हुकूमत मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके जल्दी पर तेल डालने का काम कर रही है। स्टूडेंट बरयानी पर सजने जा रहा है ईद बाजार। इस मौके पर शगुफ्ता स्टाइल्स अपने पहले 20 मेहमानों में गिफ्ट हैम्पर तकसीम करेंगी। तो पहले आओ पहले पाओ। बरोज इतवार 19 जून शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। एड्रेस 19N ब्रॉडवे, हिक्सविल, न्यूयॉर्क 11801। कॉन्टैक्ट नंबर 516-595-7056। स्टूडेंट बरयानी ईद बाजार।